وہ کہتے ہیں نا جی سینچری تو سینچری ہوتی ہے، چاہے وہ آپ نے کسی بھی ٹیم کے خلاف بنائی ہو، کہیں پہ بھی بنائی ہو، اور کسی فارمیٹ میں بھی بنائی ہو، اس کی ویلیو ہوتی ہے اور آپ کی ایک یادگار کے طور پہ آپ کے کیریئر کی وہ ہائی لائٹ بنتی ہے. لیکن جو ورلڈ کپ کی سینچریاں ہوتی ہیں آئی تھنک دے آر ویری ویری اسپیشل، کیونکہ ایک تو بڑا ایونٹ، میگا ایونٹ، ساری ٹاپ کی ٹیمیں اس میں کھیل رہی ہے، اور ٹاپ کی جتنے بھی پلیئرز ہیں، بالرز ہیں، وہ سارے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک اسپیشل فیلنگ بھی ہوتی ہے کسی بھی بیٹسمین کے لیے، کسی بھی پلیئر کے لیے، کہ جو ورلڈ کپ کے اندر وہ سینچریز بناتے ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ میچز جیتے ہوں تو ان کی اور ہی کیا بات ہو جاتی ہے. تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں جی تھوڑی سی کہ جو ورلڈ کپ کے اندر او ڈی آئی ورلڈ کپ کی ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ سینچریاں بنانے والے کون سے پلیئرز ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ٹاپ جو 5 ہیں ان پلیئرز کی بات کرتے ہیں، سارے ویسے کمال کے پلیئرز تھے، اور اوبیسلی ان کی بڑی بڑی پرفارمنسز بھی تھی، اور ان کی سینچریز بھی جو ورلڈ کپس کے اندر بھی آئی تھی. یا ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹنگ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، حالانکہ بہت پرانے یہ پلیئرز نہیں ہیں، اوبیسلی ریسنٹ پاس کے ہیں کچھ 15-20 سال پرانے پلیئرز، یا اس ایرا کے پلیئرز آتے ہیں جو لیٹ 90s یا ارلی 2000 کے اندر کھیلے تھے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جی رکی پونٹنگ کا. رکی پونٹنگ امیزنگ بیٹسمین، اوبیسلی مجھے اتفاق بھی ہے ان کے اگینسٹ کھیلنے کا، اور ایک دو دفعہ کافی دھویا تھا انہوں نے پاکستان ٹیم کو بھی جب ہم آسٹریلیا ٹور کے اوپر تھے. رکی پونٹنگ نے جی 5 سینچریاں بنائی ہیں ورلڈ کپ کے اندر، اور جانے جاتے تھے اپنی وہ زیادہ پل شاٹ کی وجہ سے، کہ وہ فرنٹ فٹ کے اوپر بھی تیز سے تیز بولر ہو، ان آسٹریلین باؤنسی پچز کے اوپر بھی وہ فرنٹ فٹ سے ہی پل مار دیتے تھے، اور 1 باؤنس یا پھر چھکے بھی مارتے تھے اس کے اندر وہ. اور ان کا جو ٹریڈ مارک پل شاٹ تھا ویری فیمس تھا، ڈرائیو بھی ان کے بڑے اعلیٰ ہوتے تھے. اور اس دور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقیوں سے تیز کرکٹ، جو آج کل کی کرکٹ کی شاید ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس دور میں کھیلتے تھے. ہائی اسٹرائک ریٹ سے وہ بیٹنگ کرتے تھے اور ڈومینیٹ کرتے تھے بالرز کو. ویسے تو انہوں نے کیریئر میں بہت سینچریاں بنائی ہیں، آئی تھنک 30 سینچری ہیں ان کی او ڈی آئی کیریئر کے اندر، اس میں سے 5 ورلڈ کپ کے اندر ہیں. اور اوبیسلی وہ ورلڈ کپ کی جو وننگ ٹیم تھی آسٹریلیا، بلکہ مائٹی جو آسٹریلین ٹیم تھی، اس کا وہ ایک اہم حصہ تھے. کیا کمال کے بیٹسمین تھے ان کے. پل شاٹ کی ہم نے بات کی، ڈرائیوز بھی ان کے بڑے ایلیگنٹ ہوتے تھے، اسپن کے اوپر بھی قدموں کا استعمال بڑا اچھا کرتے تھے، سویپ یہ وہ آتا تھا سارا، اس دور میں وہ مارتے ہوتے تھے، اور کیا کمال کے وہ فیلڈر بھی تھے ساتھ ساتھ. اس کے بعد جی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سینچریوں والا ورلڈ کپ کے اندر کون سا بیٹسمین تھا، کمار سنگاکارا از ون آف دوز. جیسے پونٹنگ کی ہم نے بات کی نا، ان کی بیٹنگ میں آپ کو سارا کچھ نظر آتا تھا، ٹائمنگ بھی نظر آتی تھی، پاور بھی نظر آتی تھی، اور مزہ تھا ان کی بیٹنگ دیکھ کے. لیکن آئی تھنک جو سب سے زیادہ مزہ جس کی بیٹنگ دیکھ کے، جو بالکل بیٹنگ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ انجوائے کرتے ہیں ذرا کوالٹی بیٹنگ، وہ سنگاکارا تھے. کیا کمال کی ان کی ٹیکنیک تھی، کیا سموتھ وہ کھیلتے تھے. پاور ہٹنگ میں شاید ان کا نام نہیں آئے گا، لیکن ہی واز اے بریلینٹ ٹائمر آف دا بال. بڑی کیا ٹیکنیکلی کریکٹ وہ کھیلتے تھے، جس طریقے سے وہ ڈرائیو کھیلتے تھے یا بیک فٹ کے اوپر کھیلتے تھے. رسٹ بھی وہ کافی زیادہ تھے، لیکن ان کی بیٹنگ دیکھ کے نا بیٹنگ بڑی ایزی لگتی تھی. چھوٹا سا اسٹیپ لیا، کمال کا ان کا بیلنس ہوتا تھا، ویٹ ٹرانسفر، ان کی فٹ ورک، ہر چیز جیسے وہ پوئٹری ہوتی ہے نا، تو بیٹنگ کی پوئٹری ہمیں نظر آتی تھی کمار سنگاکارا کی بیٹنگ کے اندر. اور کمال کے وہ بیٹسمین تھے، ایکولی گڈ تھے فاسٹ بالرز پہ جس طرح وہ اسپنرز کے اگینسٹ تھے، تو ان کی بیٹنگ دیکھ کے بھی مزہ آتا تھا. اس کے بعد جی جس کی ہیں 6 سینچریاں، پہلے میں ذکر کروں گا جی سچن ٹنڈولکر، کہ ان کی یہ کیریئر کے اندر تو آئی تھنک ان کی سچن ٹنڈولکر کی تھی 49 سینچریاں ان کی او ڈی آئی کیریئر کے اندر ہیں. بہت زیادہ ہیں بھائی، 49 سینچریز بہت ہیں. ویسے ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے یہ، لیکن امیزنگ بیٹسمین سچن ٹنڈولکر، اور 6 سینچری انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر بنائی. اور پہلے ہم ذکر کر رہے تھے پونٹنگ کا، کہ ان کی پاور نظر آتی ہے، ان کی بیٹنگ کے اندر ٹائمنگ بھی نظر آتی ہے. سنگاکارا میں بہت زیادہ وہ ٹائمنگ خوبصورت کھیلنے والے تھے، لیکن یہ دونوں چیزیں یا اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ سارا کچھ آپ سچن کی بیٹنگ کے اندر آپ کو نظر آتا تھا. کمار سنگاکارا نے ویسے کیریئر میں 25 سینچریاں بنائی تھی، اور ورلڈ کپ میں 5 تھی. ٹنڈولکر کی 49 سینچریاں او ڈی آئی کیریئر کے اندر، لیکن 6 سینچریاں ان کی ورلڈ کپ کے اندر ہے. اور سچن کی تو کیا بات ہے جی، کہ انہوں نے پوری ایک جنریشن کو، اس ایرا کو انسپائر کیا، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. اور تھوڑا بھاری بلے سے کھیلنا،
پاور ان کے پاس، وہ لگتے نہیں تھے اتنے پاورفل، لیکن کیا جاندار وہ شاٹیں مارتے تھے. تو آئی تھنک سچن، گریٹ سچن ٹنڈولکر. اس کے بعد 6 سینچریاں ہیں اس اور پلیئر کی ہیں، وہ بھی کھیل رہا ہے ابھی اس ورلڈ کپ کے اندر بھی 2 سینچریاں وہ کر چکے ہیں. ڈیوڈ وارنر کی اگر ہم بیٹنگ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ ایلیگنس ہمیں وہ کمار سنگاکارا والا نظر نہیں آتی ہے، یا جو میتھڈ ہمیں ٹنڈولکر کا نظر آتا تھا، یا جو فٹ ورک نظر آتا تھا ٹنڈولکر کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. شاٹوں میں جس طرح نا شاٹس کے اندر وہ جان جو ہوتی ہے، جیسے ہم پل شاٹ کی بات کریں، پونٹنگ بہت جاندار پل مارتا تھا، بڑے زور کا ڈرائیو مارتا تھا. تو ڈیوڈ وارنر ڈفرینٹ ٹائپ کے بیٹسمین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں شاید اتنا خوبصورت نہیں لگتے کھیلتے ہوئے. اوبیسلی ان کا اپنا میتھڈ ہے اور وہ ان کی اپنی ایک ٹیکنیک ہے. ان کا بیلنس کبھی ادھر ہو جائے گا، ادھر چل پھر کے وہ ان کو رنز کرنے آتے ہیں. ہٹ بڑی زور سے مارتے ہیں، حالانکہ اتنے بڑے وہ ہیں نہیں ہیں، ہٹ بڑی زور سے مارتے ہیں، چھکے بڑے اعلیٰ مارتے ہیں. ان کو جو باقی بیٹسمینوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ جو بناتی ہے، جو ان کی امپرووائز کرنے کی ان کی جو صلاحیت ہے، وہ سیدھی ہاتھ سے بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں. الٹا کھیلتے کھیلتے سیدھا چھکا مار لیں گے، وہ پراپر سیدھی بیٹنگ کر سکتے ہیں. سیدھا اسکوپ شاٹ، جتنی بھی انوویشنز ہیں ماڈرن کرکٹ کے اندر وہ آپ کو نظر آتی ہیں ڈیوڈ وارنر کے بیٹنگ کے اندر. اور وہ بھی اٹیکنگ بیٹسمین ڈومینیٹ کرتے ہیں، بالر کو ہمیشہ اٹیک وہ کرتے ہیں. اور ورلڈ کپ کے اندر ان کی پرفارمنس ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. اور ان کی ویسے تو 22 سینچریاں او ڈی آئی کے اندر، لیکن ورلڈ کپ میں ان کی 6 سینچریاں ہیں. اور ابھی یہ ورلڈ کپ جاری ہے، امید آپ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ 2-3 اور جڑ سکتے ہیں. اوبیسلی بھی میچز رہتے ہیں ان کے بھی، تو چانس ہے کہ وہ 1-2 سینچری تو ڈیفینیٹلی وہ اور کریں گے. ابھی ان کی فارم پاکستان واپس لے کے آیا ہے، اور اس کو انہوں نے کیری کیا اگلے میچ کے اندر بھی، نیدرلینڈز کے اگینسٹ بھی. تو ڈیوڈ وارنر 6 سینچریاں ان کی ہیں. اور اس کے بعد جی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں وہ ہے جی روہت شرما. اب جتنی بیٹسمینوں کی ہم نے اوپر بات کی ہے، رکی پونٹنگ کا پل شاٹ، روہت شرما ابھی جو ماڈرن کرکٹ میں بیسٹ پل شاٹ جو کھیلتے ہیں وہ روہت شرما کا ہی ہے. جس کمانڈ سے وہ کھیلتے ہیں، جس اتھارٹی کے ساتھ وہ پل شاٹ کھیلتے ہیں، چاہے وہ شارٹ آف لینتھ بال ہے، چاہے وہ پورا باؤنسر ہے، وہ چوکے نہیں چھکے مارتے ہیں اس کے اوپر. تو کسی بھی بیٹسمین کی بیٹنگ کے اندر جو 2 ٹریڈ مارک شاٹیں ہوتی ہیں جو یاد رہتی ہیں، مطلب کٹ شاٹ کسی کا اتنا یاد نہیں رہتا، یا فلک شاٹ بھی کسی کا اتنا زیادہ یاد نہیں رہتا. اس کا ڈرائیو اور پل شاٹ، ایک بیک فٹ ہو گیا ایک فرنٹ فٹ ہو گیا، یہ دونوں آپ کو شاٹیں یاد رہتی ہیں. اور روہت شرما کا پل شاٹ ان کا ٹریڈ مارک ہے ہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈرائیو بھی بڑے وہ ایلیگنٹ طریقے سے کھیلتے ہیں. میں بھی ٹیکنیکلی وراٹ کی طرح اس طرح نہیں ہے کہ لمبی ٹانگ نکال کے جس طرح وہ وراٹ کھیلتے ہیں. اپنا ایک ان کا سٹائل ہے، ان کا بیلنس، ان کا مومنٹم جو ٹورز بال جاتا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور روہت کی بھی بیٹنگ ایسی کہ آپ انجوائے کرتے ہیں اس کی بیٹنگ کو، جب مزہ آتا ہے دیکھ کے جب وہ رنز کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسپن کے گیمز بھی ایکولی گڈ، اور وہ ایک سائڈ ڈومینیٹ نہیں کرتے کہ زیادہ. پہلے تھا ان کا زیادہ آن سائڈ پہ کھیلتے، لیکن وہ ایکسٹرا کور بڑا اعلیٰ مارتے ہیں. ابھی سلاک سویپ انہوں نے ڈیولپ کر لی، چھوٹی سویپ بھی وہ مار لیتے ہیں. تو آئی تھنک روہت شرما کا ورلڈ کپ کا امیزنگ ریکارڈ ہے. اور اوبیسلی ابھی بہت کرکٹ ان کی باقی ہے، تو آئی تھنک یہ ریکارڈ وہ بہت آگے لے جائیں گے. اب اسی ورلڈ کپ کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 2 سینچریاں اور کر دی، 9 ان کی ہو جائیں گی، وچ از امیزنگ. آئی تھنک 19 یا 20 اننگز ان کی ہوئی ہیں، کنورژن ریٹ ان کا کمال کا ہے. تو آئی تھنک روہت شرما جو ٹاپ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اوبیسلی اس لسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اوبیسلی ہر بندے کی ڈفرینٹ کوالٹی ہے، ڈفرینٹ ایرا کے اندر یہ کھیلے ہوئے بیٹسمین ہیں موسٹلی. لیکن ابھی آپ کرنٹ اس سناریوں میں دیکھتے ہیں، بیسٹ اوپنرز میں اگر ہم دیکھیں گے اور صرف ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی روہت شرما ٹاپ پہ نظر آتے ہیں ہمیں. اور جو ان کی فارم ابھی لگی ہوئی ہے، اب یہ نہیں کہ وہ رنز کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ رنز کر رہے ہیں، وہ ٹیم کے کتنے کام آ رہے ہیں، وہ کتنا مومنٹم دے رہے ہیں اپنی اننگز کو، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں باقیوں سے ہمیں اوپر لے جاتی ہے. روہت شرما کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے کرکٹ کی، آج کل کی کرکٹ کی، اس ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں تیز سٹارٹ چاہیے، 10 اووروں میں میکسیمم رنز بنانے ہی بنانے ہیں، تو روہت فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، پیچھے پھر شبھمن گیل اور باقی پلیئرز پھر ان کو فالو کرتے ہیں. تو آئی تھنک روہت شرما آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہے ورلڈ کپ کے اندر. 3100 ان کے بھی ویسے بھی ہو چکے ہیں، تو وہ بھی سینچریوں میں بہت پیچھے نہیں ہے. یہ ٹیلی ان کی بڑھ جانی ہے آگے چل کے. اس لسٹ میں سرپرائزنگلی وراٹ کا نام شامل نہیں ہے. ویسے تو ان کے 4800 شاید ہو چکے ہیں، لیکن ورلڈ کپ کے اندر ان کی صرف 300 ہیں. تو آئی ایم شیور کہ دیٹ سم تھنگ ہی ووڈ لائک ٹو امپروو آن. 3 ہی ہے میرے خیال میں ان کے، 3 ہی ہے. اب یہ والا لاسٹ والا شامل، اس میں میرا خیال ہے شامل ہی، اس میں 300 ہیں ان کے. لیکن اوبیسلی وراٹ
اٹ ڈزنٹ میک ہم اینی لیسر بیٹسمین. کوالٹی تو آپ پتہ ہی ہے اگر رات کی ہو جس طرح وہ میچ ونر ہیں, تو مے بی دیٹ سم تھنگ ہی وڈ لو ٹو امپروو. اب اس لسٹ میں جو مجھے لگتا ہے کہ جس کا نام مسنگ ہے, اور جو جس کو وہ اچیو کرنی ہے وہ چیز, وہ بابر اعظم ہے. کہ انہوں نے پرفارم آگے پیچھے تو بڑا کیا ہوا ہے, لیکن بڑے ایونٹس کے اندر, ورلڈ کپس کے اندر یا کوئی بھی بڑی سیریز ہوتی ہے اس میں یہ باکس ان کا رہتا ہے ٹک ہونے والا. تو ہوپ فلی آگے چل کے وہ بھی اس لسٹ پہ آنے کی کوشش کریں گے, یا ڈیفینیٹلی ان کی یہ خواہش تو ضرور ہوگی. تو یہ تھے جی ورلڈ کپ کے جو ہائیسٹ 100 والے بیٹسمین ہیں, اور سارے کمال کے بیٹسمین ہیں.